الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما تحب وترضى وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من قعد مقام. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، کرم فرمائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس پاک پروردگار نے، اس لم یزل ولا یزال ذات نے ہم لوگوں کو اس کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے مسجد سے باہر ہیں، مسجد تک نہیں آ سک رہے. یہ توفیق اللہ کی ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا این سعادت بزور بازو نیز تان بخشت بخشندہ خدا نیز. یہ سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ طاقت کے بل سے، زور کے بل سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بھائیوں، بزرگوں، دوستو، بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث جو ہے علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے اس کا عمل ویسا ہوتا ہے.
آدمی کی نیت اگر اچھی ہے تو عمل اچھا بنتا ہے، آدمی کی نیت بدل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے تو عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ نیت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، ارادہ بہت بڑا جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے نیتوں کو، ارادوں کو ہر عمل کے وقت میں چیک کر لینے کی ضرورت ہے۔ میں عمل کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو تو فرمایا کامیابی ہے۔ اگر اللہ سے ہٹ کر اللہ کے ماں سوا کی نیت کیا جائے، دوسرے اور اغراض سے کیا جائے تو فرمایا اللہ کے علاوہ جو کام ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے اور قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح سے اٹھ رہے ہیں رات کو سونے تک، رات کو سو رہے ہیں صبح سے اٹھنے تک، اور اسی طرح پوری زندگی میں ہر موڑ میں ہر جگہ میں نیت کو ٹٹولنا ہے۔ کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہے نیت کے اعتبار سے قبول ہوتا ہے، نیت کے اعتبار سے اس کا وزن ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس چیز کو جاننے کے لیے کہ اللہ ہم سے کہاں راضی ہوتا ہے، کہاں ناراض ہوتا ہے، اور کون سا عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر جو ہے آدمی اللہ کی راضی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اسی لیے علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے علم نتواں خدارا شناخت، بے علم نتواں خدارا شناخت، کہ بغیر علم کے آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ جیسی پہچان خدا کی ہونی چاہیے وہ علم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ علم الہی، قرآن کا علم، حدیث کا علم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو علم جو ہے فرمایا اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جان کر عمل کرنے والا اس کا جو ہے وزن اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، بغیر معلوم کہ ایسے ہی خیرات کر دیا، ایسے ہی کر دیا، جو ہے اس کا جو فضیلت ہے وہ دوسرے درجے میں ہوتی ہے۔ علم جو ہے بہت بڑی چیز ہے، علم کا درجہ، علم کا مقام بہت اونچا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پورے کتابوں میں آسمانی کتابیں 4 کتابیں ہیں۔ تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں ایک دم آ گئی، پورے ایک دم مل گئی، لیکن قرآن مجید ایسا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، بدل دیے، چینج کر دیے۔ تورات میں تحریف ہوئی، زبور میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، اس کو لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق بدل دیا، ہیر پھیر کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حفاظت کرنے کا وعدہ لیا اور جو ہے قرآن مجید کو 20 پر 3 سال نازل کیا۔ اللہ اکبر، 20 پر 3 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی، وہاں سے جو ہے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال ہے۔ کہا اس وقت میں بھی وہی نازل ہوئی۔ فرمایا یہ قرآن جو ہے تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، مکی سورتیں ہیں، مدنی سورتیں ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جب یہ قرآن مٹ جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو فرمایا قرآن، اتنا بڑا قرآن اللہ نے نازل فرمائی اور اتنی زبردست کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ قرآن کا 14واں پارہ اٹھائیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہاں، اتنا جتنا قرآن محفوظ ہے اس طرح کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اس کا زیر زبر پیش ہر چیز محفوظ ہے، اس کا ادغام، اس کا جو غنہ، اس کا مد، ساری چیزیں محفوظ ہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ الفاظ کے لیے، الفاظ کی حفاظت کے لیے جو ہے اللہ نے لاکھوں کے حفاظ کو کھڑا کیا ہے، اس کے معنی مطالب کی حفاظت کے لیے لاکھوں کے علماء کو کھڑا کیا ہے، اور اس کے مسائل اور اس کے جو ہے اس کے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے علماء اکرام، مفتیان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اتنا بڑا قرآن نازل ہوا تو اس سے جو پہلی آیت نازل ہوئی ہم سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر سے، مکے سے 3 میل کے فاصلے پر غار ہیرا ہے، وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے اکیلے پن میں اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈالتا تھا ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید کرتے تھے۔ تو 40 سال ایک دن آپ کی عمر ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، چونکہ عرب میں عربی زبان چلتی ہے تو عربی میں کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے 4 مہینے 5-6 مہینے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، تقریباً 6 مہینے پہلے والد صاحب کا، جبکہ آپ آمینہ کے جو ہے پیٹ میں تھے اور حمل سے تھی آپ آمینہ، اس وقت میں عبداللہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اڑ گیا، اس کے بعد 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ جو ہے اڑ گیا، اس کے بعد دادا آپ کی پرورش کیے، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو جو ہے ڈائریکٹ اللہ کا سہارا ملا، اللہ تعالیٰ اپنے سہارے میں آپ کو بڑا کیا، آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے آپ کو امی کہتے ہیں۔ امی جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو کہتے تھے۔ آپ ظاہری طور پر جو ہے کسی مدرسے اسکول میں جم کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ نے آپ کے سینے میں وہ علم دیا جو سمندروں سے بڑھ کر ہے، سمندروں سے بھی بڑھ کر علم اللہ نے آپ کو بغیر سیکھے کے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما انا بقاری، تو فرشتہ آپ کو جو ہے آپ کو لے کر معانقہ کیا، آپ کو زور سے دبوچا، پھر چھوڑا، کہا اقرا دوسری مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے پھر معانقہ کر کے زور سے بھینچا، پھر چھوڑا، تیسری مرتبہ کہا اقرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا ما انا بقاری، اقرا نہیں پڑھو۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کے زبان سے جو ہے آیتیں جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اکثر جو ہے ہم بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، جو بچہ بولنے لگتا ہے، جسے باتیں آتی ہیں، جو پڑھنا جب یہ بھی سیکھ رہا ہے، شروعات جو ہے آیتیں پڑھاتے ہیں، تو آپ دیکھیے پورے قرآن میں جو ہے کئی مضامین ہیں، روزے کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، عبادات کے بارے میں ہے، جی اخلاق کے بارے میں ہے، اور معاشرت، معاملات کیسے کرنا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اللہ نے شروعات جو قرآن کی ہے وہ علم سے کی ہے۔ پڑھیے پڑھیے، آپ پڑھیے، تو پڑھنا اتنا اونچا عمل ہے، پڑھنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو ہے امام 4 امام ہیں، 4 امام جو ہے ہمارے خدا نہیں ہیں۔ کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ہم امام کو مانتے ہیں، استاد مانتے ہیں، کسی کو استاد ماننے سے تھوڑا شرک ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔
تو استاد مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ۔ یہ چار جو ہے امام ہے اپنے زمانے کے ورل کے اعتبار سے علم والے، عمل والے، تقوی والے، پرہیزگار والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو استاد مانتے ہیں ہم۔ ان میں سے ایک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلک اکثر جو ہے عربستان میں اور اکناف چلتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اڑوس پڑوس میں حنفی مسلک چلتا ہے زیادہ تر، وہاں شافعی مسلک چلتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد وکی سے شکایت کرتے ہیں کہ شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإنه نور من الہ لا یعطی للعاصی۔ اتنے بڑے امام اپنے استاد سے تھوڑی شکایت کر رہے ہیں کہ جیسے یاد رہنا ہے ویسا نہیں ہے، کما کہوں تو مجھے کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو استاد جو ہے وکی ان کا نام ہے، انہوں نے اپنے شاگرد کو کیا وصیت کی؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آدمی علم کو بھول جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنے کی وصیت کی۔ آگے فرمایا فإنہ نور من الہ، کیونکہ علم اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کا ایک نور ہے، لا یعطی للعاصی، یہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ علم جو ہے ایک پاکیزہ چیز ہے، وہ جو ہے گناہوں کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے کہا گناہوں کو چھوٹے بڑے جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے وہ بھی جو ہے اس سے بھی بچو۔ فرمایا کھڑے ہو کر کھانا بھی شریعت میں منع ہے، کہا اس گناہ سے بھی بچنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا بھی شریعت میں منع ہے، یہ بھی گناہ میں داخل ہے۔ آدمی چائے پی رہا ہے دائیں ہاتھ سے، کہا شریعت میں منع ہے، مسلمان نہیں پی سکتا، کافر پی سکتا ہے، مشرک پی سکتا ہے۔ ایک مسلمان جس کے کان میں اذان کہی گئی، جس کے کان میں اقامت کہی گئی، جسے مسلمان کا نام رکھا گیا، یہ دائیں ہاتھ سے نہیں پی سکتا، یہ کھڑے ہو کر کھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید پر عمل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، کھڑے ہو کر پیے۔ اور میرے دوستو میرے بھائی یہ چھوٹی چیز ہے، ہاں ایسے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ تو آدمی جتنا گناہوں سے بچے گا اللہ کا علم، اللہ کا نور اتنا ملے گا۔ تو فرمایا علم جو ہے آدمی علم حاصل کر لے گا، اب یہ جھوٹ سے بچے گا، دھوکے سے بچے گا، آدمی صحیح معنی میں علم حاصل کر لے گا تو پھر اللہ کی معرفت جب ہو جائے گی تو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا ایک ڈر پیدا ہوگا۔ اس سے اب یہ جو ہے خود بھی بچے گا، ہزاروں لوگوں کو بچائے گا۔ یہ حرام لقمہ ہے، یہ حرام کمائی ہے، یہ ہمارے پیٹ میں جائے گی، اللہ کی عبادت جو ہے وہ مردود ہو جائے گی، یعنی جو ہم عبادت کی وہ چھین لی جائے گی، وہ ساری کی ساری عقارت ہو جائے گی۔ ہم جھوٹ بولیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا، ہم جو ہے پانی میں دودھ دودھ میں پانی ملائیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو کون سی چیز اللہ کی ناراضگی ہے، کون سی راضی ہے؟ میرے دوستو میرے بھائیوں، بغیر ان کے آدمی پہچان نہیں سکتا۔ موٹی موٹی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، باریک چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے ایک شخص عبداللہ نامی، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اب عبداللہ میرے پاس قرض لیا ہوا ہے 10,000 5,000۔ فرمایا بزرگان دین اتنا احتیاط کرتے تھے، ان کے گھر کی چھاؤں میں بھی جا کر نہیں کھڑتے تھے، کیونکہ اب میں ان کو قرض دیا ہوں، اب وہ قرض مجھے دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں ان کے گھر کی چھاؤں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کہیں یہ سود نہ بن جائے، کہیں یہ وڈی نہ بن جائے۔ جتنا لیے اتنا ہی واپس کرنا ہے نا۔ اب میں ان کے گھر کی چھاؤں سے
میں فائدہ اٹھاؤں گا تو کہیں وہ سود میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ کے اولیاء ڈرتے تھے، علم والے ڈرتے تھے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، علم ہونا بہت ضروری ہے۔ علم کے ذریعے سے آدمی کی نماز میں بھی جو ہے وہ جان پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، نماز کے سوروں میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے عظیم پروردگار کی۔ سبحان ربی العلیٰ، میں اپنے اعلیٰ سب سے بڑے اللہ کی میں جو ہے پاکی بیان کرتا ہوں۔ آدمی کو معنی معلوم ہوگا تو جو ہے اس کے نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، دنیا سے علم ختم ہو جائے گا، صحیح مسئلہ بتانے والا دنیا میں نہیں رہے گا، صحیح قرآن پڑھنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، اور جنازے کی نماز کا علم نہیں ہوگا۔ اس طرح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم۔ میری امت پر ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں صرف اسلام نام کا رہ جائے گا اور جو ہے قرآن کے نقوش باقی رہ جائیں گے، اس کا علم حاصل کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو جو ہے علم کا پھیلنا، علم کا بڑھنا یہ قیامت کے دور ہونے کی نشانی ہے، علم کا ختم ہو جانا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ ایک زمانے میں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ عجیب سوال کر لیا۔ بادشاہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا سوال کر دیتے ہیں ساری مجلس حیران ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سوال کر لیا۔ کیا سوال کیا کہ بتاؤ کون بتائے گا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ مجھے بتانا ہوگا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ کون سوال کر رہے ہیں؟ وقت کا بادشاہ کر رہے ہیں، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ۔ ساری محفل جو ہے سمسام ہو گئی۔ کون بتا سکتا ہے کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے علم کا تعلق رکھتا ہے، یہ میکینیکل سے نہیں رکھتا اور ڈاکٹری سے سوال تعلق نہیں رکھتا، یہ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سارے لوگ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کہا میں بتاؤں گا کہ تم جنتی ہو دوزخی ہو۔ اللہ اکبر! امام شافعی بہت بڑے امام، بہت بڑے اللہ والے، اللہ کروڑوں رحمتیں حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں بزرگوں کی قبروں پر اللہ رحمتوں کی بارش برسائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت اونچا کام کر کے گئے۔ آپ 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، یہ سنت کس نے بتایا، طے کیا؟ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ ہم خود جا کے تلاش کرنا پڑے گا، ہم خود جا کے تحقیق کرنا پڑے گا۔ اس سے ہم کو انہوں نے سہولت دلا دی۔ سارا کام جو ہے رات دن بیٹھ کر انہوں نے قرآن حدیث کو رکھ کر یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ سنت ہے، سنت میں سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ جو ہے نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی، بس ہمیں دیکھ کر فالو ہو کے چل جانا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں بتاؤں گا۔ تو پھر جو ہے بادشاہ نے ان کو اوپر جو ہے جگہ دی، اپنے اوپر جو ہے، چونکہ سوال جواب دینے والوں کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے، ان کو تخت، ان کے لیے کرسی ڈالی، کرسی پہ بیٹھ کر انہوں نے جو ہے جواب دینا شروع کر دیا۔ کہا بادشاہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہا یہ مجھے بتاؤ، میں تم کو بتاؤں گا کہ تم جنتی ہو یا دوزخی ہو، بتانے سے پہلے تم ایک بات مجھے بتاؤ، تم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کبھی روئے کیا؟ کبھی تمہارے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو آئے؟ کبھی تم اللہ سے ڈر کر کسی گناہ سے رکے؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف میں روتا ہوں، اللہ کے ڈر سے میں روتا ہوں، گناہوں کو یاد کر کے میں نے ایسے مجھ سے گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، میں روتا ہوں اور اللہ کے ڈر سے میں گناہوں سے بچتا ہوں۔ تو کہا تو چلو تم جنتی ہو۔
اب دیگر علماء نے دوسرے بہت سارے لوگوں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے، آپ کچھ بات بتائیں تو اس کا پروف دینا چاہیے. تو آپ نے قرآن سے پروف دیا. آپ قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 30 اٹھائیے، اس کے اندر جو ہے سورہ والنازعات اٹھائیے، اس کے اندر ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بہرحال جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے من خاف مقام ربی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، میں اپنی طاقت کا حساب اللہ کو دینا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گناہوں سے رک گیا، حرام سے رک گیا، ناجائز سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو آپ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کنٹرول میں ہیں، حرام نہیں دیکھتی ہیں، آپ کی زبان کنٹرول میں ہے، وہ حرام نہیں بولتی اور غلط فاحشہ الفاظ نہیں بولتی، آپ کے ہاتھ پیر رکے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ کا ڈر ہے. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے اللہ مجھے پوچھ لے تو میں کیا کروں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کہتے تھے، رات میں دین چھوڑ کر وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کی طاقت رکھتا ہے تو عمر رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دی. اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک اللہ کے نبی ہی نبی ہیں، کسی نبی رسول کو اللہ نہیں بھیجتے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. تو اتنا تک کہہ دیا اور کہا عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان ادھر سے گزرنے کے لیے ڈرتا ہے، شیطان گزر نہیں سکتا. ایسے صحابی رات میں نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے اللہ کا، میرے خلافت میں اگر ایک کتا بھی پیاسا بھوکا مر جائے کہیں اللہ کے پاس میری پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں تلاش کرتا ہوں کوئی ضرورت مند ہے کیا، کوئی مجبور ہے کیا، راتوں میں گشت کرتا ہوں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آتا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آتا ہے، ہماری آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، ہماری زبان صحیح چلتی ہے، ہمارا عمل صحیح ہو جاتا ہے. جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو آدمی جو ہے اس کی آنکھ غلط دیکھتی ہے، اس کی زبان غلط بولتی ہے. فرمایا ہاں وہ انسان جو ہے گرتا ہوا اتنا گر جاتا ہے، فرمایا کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے فرمایا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے آدمی اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکتا ہے. تو وہ خوف کیسے آئے گا؟ علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کا پاور، اللہ کیا بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں 12 راستے نکالے، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکالا. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ اللہ کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ساری باغ ڈول، رسیاں، کنٹرول سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم جو ہے حالات کو ایر پھیر کرتے ہیں، کبھی کسی کو بادشاہ بناتے ہیں تو فقیر بناتے ہیں، کبھی فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کبھی عزت دار کو ذلیل کر دیتے ہیں، کبھی ذلیل کو عزت کی چوٹیوں پہ چڑھا دیتے ہیں، کمزور کو طاقتور بنا دیتے ہیں، طاقتور کو کمزور بنا سکتے ہیں. یہ ساری اللہ کی سسٹم میں ہے. اس لیے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا، اپنے خواہشات پہ قدم رکھ کے اللہ کی مرضی پہ چلنا، یہ علم کے ذریعے حاصل ہے.